چیمپئن ٹرافی اوبیسلی منی ورلڈ کپ بھی بولا جاتا ہے اور اس کی ایک خاص افادیت ہے. ہم ڈیفینڈنگ چیمپئن بھی ہیں. 2021 میں نہیں ہو پایا تو اس کی وجہ سے اب گیپ بھی لمبا آ گیا, تو کم از کم ہم 7-8 سال سے اس کے چیمپئن ہیں. اب پریشر بڑا زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے. آپ جب ہوم گراؤنڈ پہ کھیلتے ہیں, ہوم کنڈیشن کے ایڈوانٹیج تو ہوتا ہی ہے, بٹ پریشر بھی ڈبل آتا ہے کہ جی ان جگہوں پہ آپ نے اچھا نہیں کیا. جیسے ہم آسٹریلیا جیتے, ساؤتھ افریقہ جیتے, زمبابوے جیتے, تو پریز بھی کیا گیا. اب اپنے گھر میں ہار گئے ٹرائی نیشن, تو اس کا زیادہ پریشر ہے. اب میں سٹارٹ ایک تو ٹیم کے حوالے سے بھی کروں گا اور پھر بابر اعظم کے حوالے سے بھی کروں گا. ایک اور انہوں نے لینڈ مارک اپنے نام کیا, 6000 انہوں نے فاسٹسٹ رنز بھی کر دیے ہیں. ہاشم معاملہ کے ریکارڈ کو ایکول کیا, بٹ ان ٹرم آف ایوریج ان سے آگے ہے, اس وجہ سے ان کو لسٹ میں اوپر رکھا گیا ہے. یہ پرسنل مائل سٹون تو ہمیں نظر آ رہے ہیں, بٹ ٹیم کی جو وکٹری میں جو رول ہونا چاہیے وہ سم ہاؤ, چاہے ان کی بات کریں یا باقی پلیئر کی کریں, وہ نظر نہیں آتا. تو آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس کو لنک کروں گا سچن ٹینڈولکر کے ساتھ. نمبر 1 بہت بڑی اچیومنٹ کہ 126 میچز میں 6000 رنز اور اچھی ایوریج کے ساتھ, بہت بڑا ایک ٹیگ ہے کسی بھی بیٹسمین پہ. جی, اگر ادر اینڈ بات کریں تو مجھے سچن کی ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ اتنا بڑا برانڈ, اتنا بڑا نام, اور ان پہ یہ ایک ٹیگ تھا کہ جس میچ میں 100 کرتے ہیں وہ میچ ٹیم نہیں جیتی. تو یہ چیزیں کسی بھی پلیئرس کے ذہن میں ہوتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں بابر کو بھی بیک اپ مائنڈ میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں چھپی ہوں گی کہ یار اگر میں دنیا کا اس جگہ پہ پلیئر کھڑا ہوں جس نے 126 میچوں میں 6000 رنز کیے ہیں, تو کوئی نہ کوئی چیز تو مسنگ ہے. وہ ہے وننگ لائن, یا اب ان کی جیت میں ان کی کنٹریبیوشن پازیٹیو وے میں, جس طرح وراٹ کوہلی کی ہے کہ ان کی 72 کی ایوریج ہے, جس میچ میں وہ پرفارم کرتے ہیں تو ٹیم جیت جاتی ہے. ہاں جی. جب آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں, ہم ہمیشہ جیسے بابر کو کنگ بابر ہم کہتے ہیں, تو یہاں پہ خود ہی کہنا شروع ہو گیا مجھے بابر مت کرو. یہ وہ انٹیگیشنز ہوتی ہیں کسی پلیئرس پہ جب وہ ڈر جاتا ہے, چاہے وہ خوف خدا ہو, چاہے اس کو کہیں نہ کہیں ایسا منہ سے ایسے ورڈ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ورڈ اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو اس کو اپنی ہیبٹ کو ہیبچول ہونا پڑے گا کہ اس کے جتنے بھی رنز, جو بھی کنٹریبیوشن ہے, وہ اس کی جیت میں ایک رول پلے کرے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ آپ نے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں, آپ نے ساتھ والے پلیئرز, جس طرح رضوان نے پچھلے میچ میں 100 کیا, اس میں جو آغا نے 100 کیا اس میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں رضوان کا ہاتھ ضرور ہوگا. ظاہر ہے جب آپ نے جیتنا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ دوسرے پلیئرز کو سمجھاتے ہیں کہ اس سچویشن میں کس طرح کھیلنا ہے, 40 رنز اور ایڈ کر لو. تو یہ چیزیں ہمیں بابر میں ہمیشہ لیک نظر آئی ہیں کہ وہ پلے ڈیولپ نہیں کرتا ساتھ ساتھ. یہ شعیب میں بڑی اچھی عادت تھی کہ مجھے یاد ہے حیدر علی جب ان کے ساتھ بیٹنگ کرتے تھے تو ان کو پورا گائیڈ کرتے تھے کہ یا ہم اس سچویشن میں آپ نے پلے بالرز کو اٹیک کیسے کرنا ہے, ڈیفینسو پہ کب جانا ہے. ہم نے تو بچوں کو چانس ہی نہیں دیا. ہم نے تو 4-5 سال کا جو سپین تھا, یہ کسی ینگسٹر کو چانس ہی نہیں دیا, کسی کو کھلائی نہیں گیا. بات ہو رہی کہ وہ چیزیں جو مس ہے, تو اس میں یہ بھی چیز مسنگ ہے, کیونکہ آپ نے خود ہی منہ سے بول دیا کہ جی ہم نے تو کسی کو چانس ہی نہیں دیا. تو اس چیز کو بھی اسے پازیٹیو وے میں لے کے آنا ہے, اپنا اور اسٹرانگ کرنا ہے اس پوائنٹ سے کہ میرے بارے میں لوگ اس طرح کہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں, تو مجھے اس ٹیگ سے آف کرنا ہے, مجھے یہ ٹیگ کو آف کرنا ہے. دوسرا ٹیگ کہ میری جو کنٹریبیوشن ہے وہ میچ وننگ کنٹریبیوشن نہیں ہے, مجھے یہ اپنے ساتھ ٹیگ لگانا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں, اگر وہ ابھی ینگ ہے, بہت کرکٹ پڑھی ہوئی ہے, بیسکس ٹیکنیک ٹھیک ہے, رنز کرنے آتے ہیں. یہاں پہ ایک مشورہ ضرور دوں گا بابر کو کہ جو آپ کے پاس لیس اسکورنگ شاٹس ہیں آپ اس کو انہینس کریں. اس میں 3 سے 4 ایسے شاٹس, چاہے آپ اٹھا کے ماریں, آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے جب آپ اٹھا کے مارتے ہیں دائرے کے اندر, آپ چانس لیں, آپ نکل جائیں گے. اگر آپ اس چیزوں کو تھوڑا سا ڈیولپ کر لو گے تو میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں, آپ کی پرفارمنس لیول کے ساتھ ساتھ آپ کی جو وننگ ہیبٹ ہے وہ بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے. جی شاہ نواز بھائی, کہ بابر برانڈ سب کچھ آ گیا, لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ٹیم کو ریکوائرڈ سب سے بڑا ایم تو یہی ہے نا الٹیمیٹلی 11 پلیئر کا, کہ ٹیم کو جتوانا ہے, وہ کہیں لیک کرتی ہے. تو آپ کیسے دیکھیں جی, بات یہ کہ اب تو ہاتھی گزر چکا ہے اور پوچھل رہ گئی ہے. 126 میچ وہ کھیل چکے ہیں, ٹھیک ہے نا.
یہ تو ایک منفرد ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے کسی کھلاڑی نے تیز ترین جو ہے وہ 6000 رنز جو ہے وہ مکمل کیے ہیں. باقی ایک بات جو ہے نا، اب یہ ماضی کا حصہ بن گئی کہ انہوں نے جیت میں کتنا حصہ ڈالا. ٹھیک ہے نا، یہ تو اب وقت گزر گیا ہے. اور اب جو جیسے مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ جی ان کو اپنی ہیبٹ تبدیل کرنی چاہیے. بھائی اب کیا وہ عمر تو ساری کٹی عشق متا میں مومن، اور آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ اب تو معاملات یہ ہیں کہ اب تو ان کی کرکٹ بھی نیچے کی طرف آ رہی ہے. اب اس ہیبٹ کو وہ کیسے تبدیل کر لیں گے کہ جی میرے جیت میں کتنا حصہ جو ہے 126 اور 400 میچ کھیل گیا، 300 پلس کھیل گیا. بھائی وہ تو میں اس کی اور ان کو تو ابھی ان کا کم وہ جو ہے نہیں بنتا نا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جتنا انہوں نے کھیلا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ اب تو وہ وقت گزر گیا کہ جس میں ان کو یہ ہیبٹ اختیار کرنی چاہیے تھی کہ ان کا جیت میں بھی حصہ ہونا چاہیے. قطع نظر اس کے سب چیزوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ تو ایک اعزاز ہے کسی کھلاڑی کا کہ اس نے 6000 رنزیں کی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ تیز ترین کی ہوں، پھر اس نے کسی دوسرے کو جو ہے جس کی اس سے پہلے تیز ترین تھی اس کو برابری کی سطح کے اوپر لے کر آیا ہو. تو یہ تو ہے. باقی یہ کہ اب ان کو اپنی عادت کیسے تبدیل کرنی ہے. آپ نے ان کی کئی چیزوں کے بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ذہین لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں وہ پھر اپنے جو سینئرز ہیں نا ان سے بھی مشورہ کرنے لگ جاتے ہیں. اور وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ ہو جو وقت دے وچ نا تے دیواراں نال بھی مشورہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہونا کی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ کسی سے مشورہ ہی نہیں لیں گے، کسی سے پوچھیں گے ہی نہیں. آپ تو خیر پاکستان کھیلے ہیں، میں نے تو شاید ڈومیسٹک کرکٹ کے قریب آ کے کرکٹ چھوڑ دی تھی. ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ کرکٹ کھیلی جاتی، نہ اتنے پیسے تھے کہ بلہ خریدا جاتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو لوگ دیکھتے ہیں، جو بتا رہے ہیں، بابر کا فٹ ورک جو ہے نا وہ بھی اب ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کسی بھی کھلاڑی کے لیے جو ہوتا ہے نا وہ تو اب ایک جگہ پہ جم کر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. نہ ان سے آگے مطلب آف سٹمپ پہ جلدی سے نکلا جا رہا ہے، نہ لیگ سٹمپ پہ نکلا جا رہا ہے، نہ وہ بیک فٹ پہ آ رہے ہیں. ایک ہی جگہ کے پر آ کر کھیل رہے ہیں وہاں پر. وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا غلطیاں، ان کو درست کیا جا سکتا ہے. بابر 10,000 بھی کر سکتے ہیں، ابھی ان کے پاس یہ وقت ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ اپنی ان غلطیوں کے اوپر یا اپنی ان کوتاہیوں پر کام نہیں نہ کرتے تو پھر بات یہ ہے کہ اب آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے کنگ نہ کہا جائے. ٹھیک ہے نا. اور بڑے دل دکھے انداز میں انہوں نے اس بات کو کہا ہے، اور یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ بندہ اپنی شکست کو جو ہے نا وہ مان رہا ہے. ادروائز تو وہ یہ کہہ دیتے کہ یار ٹھیک ہے نہیں ہو رہا نا، میں کر کے دکھاؤں گا. ہاں میں کنگ ہوں، میں کنگ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے نا. تو کنگ اگر بنے ہیں تو اللہ نے بنایا ہے انہیں، اس قوم نے بنایا ہے انہیں. ٹھیک ہے نا. اور سیکھنے والا جو عمل ہے جو کسی بھی جاری رہتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھنا چاہیں تب، لیکن اگر آپ جب سیکھنا ہی نہیں چاہیں گے، شاید میں نے کسی پروگرام میں یہ بات بتائی بھی تھی کہ ایک وقت تھا کہ جب سعید انور سے سکور نہیں ہو رہا تھا یہاں پر، وہ ایک چھوٹا سا جس کو منی ورلڈ کپ کا بھی نام دیا گیا تھا، بہت ساری ٹیمیں جو تھیں وہ پاکستان آ کر کھیل رہی تھی، جس میں انڈیا بھی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں وہاں ان کے پاس جا کے کھڑا ہوا، وہ گواسکر سے پوچھ رہے تھے اور بھی سینئر کھڑے ہوئے تھے کہ مجھ سے رنز نہیں ہو رہی، میں کیا کروں. نہیں یہ شین وان پاکستان آیا تھا 94 کا ٹور ہے، سوری میں بتاتا چلوں، اس کو گوگلی نہیں آتی تھی. وہ لاہور آیا اور وہ قادر صاحب کے گھر چلے گئے اور انہوں نے کہا جی مجھے گوگلی نہیں آتی، گوگلی دکھائیں. تو ان کے ساتھ 1 گھنٹے کا سیشن لگا کے پاکستان کے 6 آؤٹ. نہیں انہوں نے گواسکر صاحب نے نا یہ کہا بلہ پکڑ، انہوں نے کہا بلہ کتنے، جا بلہ لا، بلہ لا، بلہ پکڑ کے کھڑے. انہوں نے کہا تم سے سکور نہیں نہ ہو رہے، تمہارے نا مسلز کے اندر اکڑاؤ آتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو وکٹ پر. اپنے آپ کو ریلیکس کر کے کھڑے ہو، مسلز کو ڈھیلا چھوڑ دو، تمہاری موومنٹ جو ہے نا وہ آسان ہو جائے. تمہاری موومنٹ جو ہے نا اس کے اندر فرق پڑ رہا ہے مسل کھینچنے کی وجہ سے. آپ یقین کریں اسی میچ میں انہوں نے سکور کیا. اور یہ لیکن آپ پوچھے تو صحیح یار، نہیں ایسا بڑا کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں میں کہ بڑا سمپل فارمولا ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یار. آپ کے پاس گیپ شاٹس نہیں ہیں. نمبر 1 میک شور کہ ایک تو آپ کے پاس گیپ شاٹ نہیں ہے، یا آگے گرتا ہے تو یہاں پہ پکڑا جاتا ہے، بیک فٹ پنچ مارتا ہے تو یہاں پہ پکڑا جاتا ہے. اس کے بعد ایک آپشن بچتی ہے جو کہ ہم نے اس کو ریپیٹیبل بیس پہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا کھنچا ہوا بال ہوتا ہے، چاہے میڈل میں پڑا ہو چاہے آف سٹمپ سے، وہ اس سے پل لے جاتا ہے. ایسے ہی عرفان، ایسے ہی ہم اسے سجیشن یہاں پہ بیٹھ کے یہ دے رہے ہیں. نو ڈاؤٹ از اے بگ نیم، بگ برانڈ، اتنے بڑے رنس کیے ہیں 6126 میں. میرے لیے تو ایک ڈریم ہے، لیکن اس کو اب اوور دا ٹاپ کھیلنا پڑے گا. اگر انہینسمنٹ دیکھیں اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اس ہیبٹ کو ڈیولپ نہیں کریں گے تو آپ پٹ جائیں گے. اچھا یہ بات ہے، میں نے جو ان کے فٹ ورک کی بات کی، کیا یہ درست ہے؟